نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے توبہ کے عنوان پر چند باتیں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہی اس کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ طرح طرح کی نعمتوں سے اسے نوازا، کھانے کے لیے روزی دی، پینے کے لیے پانی دیا، سانس لینے کے لیے ہوا دی، کمائی کے لیے دن دیا، آرام کے لیے رات دی، اور مزید اس پر ایک انعام یہ بھی کیا کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے توبہ کا موقع دیا، توبہ کی مہلت دی، توبہ کا حکم دیا، توبہ قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا۔ اور ایسا نہیں کہ چھوٹا موٹا گنہگار ہو تو معاف ہے اور زیادہ گناہ ہو تو معاف کا، کہ نہیں، جس نے زندگی بھر گناہ کی ہو، زندگی بھر کا پاپی ہو، مجرم ہو، جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ فرماتے ہیں اسے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، قل، آپ کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، کون سے؟ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہ کر کر کے ظلم کیا ہے، تمہیں میرے رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارا اللہ تو وہ ہے جو تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اے ایمان والو توبہ کرو اور سچی پکی توبہ کرو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک مجلس میں 70 مرتبہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نبی معصوم تھے، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ پاک کی طرف اتنا اگر رجوع کرتے، اتنا استغفار، تو سوچئے ہمیں اللہ کی طرف کتنا رجوع ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ روایت مسلم شریف میں تھی۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے کب تک؟ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک کہ اس کی سانس حلق میں نہ پہنچے، یعنی اس کے موت کا وقت قریب آ کر جب تک سکرات نہ لگ جائے اور اس کی سانس حلق تک نہ پہنچے، اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف میں ہے۔ ایک اور بھی روایت سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالی رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ قیامت سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ توبہ کا کوئی پیریڈ مقرر ہے کہ صبح 10 سے لے کر 12 بجے تک توبہ قبول ہوگی، نہیں، دن اور رات میں کبھی بھی جبھی بھی یہ توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، یعنی انسان تو گناہ کر کر کے رات میں تھک جاتا ہے، سو جاتا ہے، لیکن مالک سوتا نہیں، اس کا منتظر ہوتا ہے کہ رات میں کبھی اس کی آنکھ کھلے گی تو توبہ کرے گا۔ شاید رات میں 2 بجے اٹھ جائے، شاید رات میں 3 بجے اٹھ جائے، شاید 4 بجے اس کی آنکھ کھلے، اور کبھی اور جبھی آنکھ کھلے تو مجھے پکارے۔ وہ تو منتظر ہوتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، اسے تھکن نہیں ہے، اونگ نہیں ہے، نیند نہیں ہے۔ وہ رات میں بھی بندے کی توبہ کا منتظر ہوتا ہے، دن میں بھی بندے کی توبہ کا منتظر ہوتا ہے، جب توبہ کرے قبول کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ توبہ کی قبولیت پر ایک واقعہ بھی سن لیجیے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، جوان تھا، ایک بڑا گنہگار تھا، بڑا شرابی کبابی جواری تھا، لوگ سمجھا کر تھک چکے تھے اسے، بالآخر
پریشان ہو کر اس کا بائیکاٹ کر دیا، ایک جنگل میں جا کے اس کو چھوڑ دیا، کوئی اس سے تعلق نہیں رکھے۔ جب جنگل میں گیا، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، بیماریاں ویسے بھی اس کو لگ چکی تھیں، تو آخر ہوتے ہوتے اس کی موت آ گئی، مرنے لگا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ کو پکارا۔ پہلے تو اپنے رشتہ داروں کو پکارا، دائیں دیکھا کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں، رشتہ دار ساتھ چھوڑ گئے، دوست و احباب سب ساتھ چھوڑ گئے، بیوی بچے ساتھ چھوڑ گئے۔ اس نے اللہ کو پکارا، اے اللہ سب ساتھ چھوڑ چکے ہیں میرا، تو مجھے مت چھوڑ، مجھے بخش دے۔ اگر مجھے عذاب دینے سے تیری سلطنت میں کوئی اضافہ ہوتا یا مجھے معاف کرنے سے تیری سلطنت میں کوئی کمی ہوتی تو میں معافی نہ مانگتا، لیکن مجھے معلوم ہے مجھے عذاب دے کر تیری سلطنت میں اضافہ نہیں ہوگا، مجھے معاف کر کر تیری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ یہ کہا، اس نے انتقال ہو گیا۔ یہاں اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی بھیجی، جاؤ فلاں جنگل میں میرا دوست پڑا ہوا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھ لو اور اعلان کرو جو بھی اس کا جنازہ پڑھے گا میں سب کی مغفرت کر دوں گا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، سب تیار ہو گئے، پہنچے، دیکھا تو وہی گنہگار جو شرابی جواری کبابی تھا، وہی گنہگار پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ یہ تو بڑا گنہگار تھا اور آپ فرما رہے کہ میرا دوست؟ کہا کہ ہاں اس نے مرتے مرتے مجھے پکارا، مجھ سے توبہ کی، مجھ سے معافی مانگی، میری رحمت کو جوش آیا اور مجھے غیرت آئی کہ سب اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، میں کیسے اس کا ساتھ چھوڑوں؟ میں نے اسے معاف کر دیا۔ اور موسیٰ یہ بھی سن لو، یہ تو بڑا کم ظرف نکلا، اس نے صرف اپنی معافی کا سوال کیا، آج اگر یہ پوری دنیا کی معافی کا سوال کرتا تو میں پورے عالم کو اور پوری دنیا کو بخش دیتا۔ میرے دوستو، ایک حدیث پاک اور بھی سن لو، خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھ کو پکارتا رہے گا اور جب تک تو مجھ سے امید رکھے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں تیری مغفرت کرتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ جو بھی ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اے ابن آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت کو پہنچ جائے، ثم استغفرتنی، پھر تو میرے پاس آ کے کہہ دے کہ اللہ معاف کر دے، غفرت لک، تم معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کر خطا میرے پاس لے کر آئے گا، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین بھر کر گناہ لے کر آئے گا، لیکن شرک نہ ہو، بس شرک نہ ہو، اس کے علاوہ چاہے جو گناہ ہو، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، میں زمین بھر کر مغفرت لے کے تجھ سے ملوں گا۔ میرے دوستو، دیکھیے تو صحیح کیسے کیسے لوگ ہیں، ساری زندگی کا گنہگار، ساری زندگی کا مجرم ہو، ساری زندگی کا پاپی ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، قاتل ہو، جواری ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، جو ہو جیسے ہو، ایک بار سچے دل سے اگر کہہ دے اللہ معاف کر دے، اللہ میری توبہ قبول کر لے، اللہ ایسے معاف کر دیتا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور یہی نہیں کہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، ہے کوئی ایسا رب، ہے کوئی ایسا مالک، ہے کوئی ایسا خالق، کوئی معبود؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور جب نہیں اور ایسا کوئی نہیں تو اسی کے در پر پڑا رہنے میں عافیت ہے، اسی کے سامنے جھکنے میں عافیت ہے۔ میرے دوستو، یہ سب باتیں سن کر ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم توبہ کریں۔ توبہ کیسے کریں؟ توبہ کی کچھ شرائط ہیں، ایک تو رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ جب شرائط کے ساتھ بندہ توبہ کرتا ہے اللہ ضرور قبول کر لیتا ہے۔ تو اس کے کتنے شرائط ہیں توبہ کے؟ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جس گناہ میں وہ مبتلا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دو۔ ایسا نہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، یہ تو توبہ کا مذاق ہے۔ سب سے پہلے تو جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو چھوڑ دے۔
نمبر 2 اپنے دل سے نادم ہو کہ اللہ نہیں ہونا چاہیے تھا پھر بھی ہو گیا، معاف کر دے۔ نمبر 3 دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ اور پکا ارادہ کرے۔ دیکھو یہاں پر شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے کہ اگر تجھ سے دوبارہ گناہ ہو گیا تو کیا؟ تو یہی بات ہے کہ دوبارہ اگر گناہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ توبہ کر لیں گے، دوبارہ معافی مانگ لیں گے، لیکن اس وقت پکا ارادہ کر لے کہ اب دوبارہ یہ گناہ انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرائط ہے۔ نمبر 1 گناہ چھوڑ دیں، نمبر 2 دل سے نادم ہو، نمبر 3 اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ اور پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گا۔ اور ایک بات اور بھی سننی چاہیے، اگر معاملہ حقوق العباد کا ہے، بندے کے حق کا ہے، کسی کا مال چرایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی زمین ہڑپ کی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ پاک معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے جو حقوق العباد کے تعلق سے خصوصاً ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کل 4 شرائط ہو گئے۔ جو بھی بندہ ان شرائط کا خیال رکھتے ہوئے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور اپنے ہمارے ساتھ میں رحم و کرم کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔